فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں، ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی، 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے۔ 11 میل پہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا، نبی کی ڈور، نبی کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی؟ ضرور پتا سی، ایویں روندے سی۔ اچھا نبی بھی ڈرامے کھیلتے ہوندے ہیں؟ نبی ہو کر ڈرامہ تھا، آنکھیں ضائع کرتی، اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 برس تک نبی یوں ہی روتا رہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جلدی کرو، جاؤ غلہ لے کے جاؤ، اللہ اللہ اللہ، اور یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ سویرے کا وقت ہے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو روانہ کر رہے ہیں، کرتا ان کے حوالے کر دیا۔ مفسرین کے بڑے اقوال ہیں، علمی چیزیں ہیں کہ کرتا کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ یہ بھائی بھی کرتا اتار کر لے گئے تھے، اور اس کرتے کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت رویا کرتے تھے۔ فرمایا اب بھی میرا کرتا ہی لے جاؤ، اس سے تسکین ہو جائے گی۔ ابا جی آنکھوں پہ رکھیں گے۔ دیکھو اللہ کی کریمی، اللہ کی بے نیازی، دیکھو کا فاصلہ ہے، 300 میل کا فاصلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام صبح اٹھے، کبھی فرماتے او فلانے ادھر آ، اس کو بلایا ادھر آ، اس کو بلایا اپنی پاس جمع کر لیا، بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا۔ فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا۔ فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو مجھے پروانہ، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، انی لأجد ریح یوسف، تمہیں کیا بتاؤں آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 300 میل ہے کرتا ابھی، شہر سے نکلا ہی ہے وہاں سے کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ تم کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو صحیح کہ تیرے دماغ میں بسا ہوا ہے یوسف، اس لیے مگر عجیب بات تمہیں آج بتاتا ہوں، انی لأجد ریح یوسف، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔
یہ تو بات ابا جی آپ روزانہ ہی کہا کرتے ہیں، روز یاد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، آج کون انوکھی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تو کسی پہ ظلم نہ کیا کرو۔ آج تو طاقتور ہے، کل کو تو کمزور بن سکتا ہے، آج تو بادشاہ ہے، کل کو فقیر بن سکتا ہے، آج حکمران ہے، بہت ممکن ہے کہ کل تجھے بھیک کے ٹکڑے مانگنے پڑے، آج تو سرمایہ دار ہے، آج کوٹھی کا مالک ہے، بہت ممکن ہے کہ کل تجھے 2 گز قبر کی زمین بھی نہ ملے۔ کسے علم ہے؟ ہم نے دیکھا کروڑوں کمائے، لاکھوں کمائے، ساری عمر چلی گئی کما کما کے، آخری سلوک، آخری حصہ گھر کی کمائی میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا تھا، کتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات قرآن مجید سنا سنا کر کے یہ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حکمراں وہ ہے، مالک و مختار وہ ہے، غیب کا علم جاننے والا وہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی پالنے والا، نہ کوئی بندگی کے لائق، نہ کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی سجدے کا مستحق، نہ کوئی رکوع کا مستحق، نہ کوئی نظر نیاز کا مستحق۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم ہے۔ کئی لوگوں کو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں، میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے میں عرض کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پیغمبر جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، وہ نبی جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، وہ نبی رحمت للعالمین جس کے پیروں کے نیچے کانٹے چبھے ہوئے ہیں اور وہ دامن پھیلا کر رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نبی کو پھر کیوں مارا لوگوں نے؟ یہی ایک بنیادی جھگڑا ہے کہ ہر نبی کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہ کوئی نہیں، تیرے حال سے خبردار کوئی نہیں، تجھے سونی سونی اولاد دینے والا کوئی نہیں، پھر تجھے اولاد دے کر اس کو نیک بنانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں، اور تجھے اولاد دے کر تیری نسل کو بڑھانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تیرے کاروبار کو چمکانے والا، اس کو بڑھانے والا۔ ارے تیرے باپ کی 1 دکان تھی، تیری 10 دکان ہے، خدا کی قسم یہ 9 دکانیں تیرا کمال نہیں، یہ خدا کی عطا ہے۔ تیرے باپ دادا مزدوری کرتے تھے، تو کوٹھی میں بنگلے میں بیٹھا ہے، یہ ان کا کمال نہیں، یہ تیرے پروردگار کا کمال ہے۔ ہر وقت شکریہ ادا کیا کر۔ ان افسروں سے کہتا ہوں کرسی پہ بیٹھ کے آکڑا نہ کرو، خدا کا شکر ادا کرو، خدا کے حکموں کو بجا لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو دل میں بساؤ تاکہ تم یہاں بیٹھے رہو، ورنہ مجھے معلوم ہے قرآن کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اٹھا کر پھینکتا ہوں نا، ہائے ہائے ہائے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر بچتا ہی نہیں آدمی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہی تعلیمات پہ عمل کر کے پوری دنیا میں دین پھیلایا، اسلام کے وہ جھنڈے گاڑے لوگوں سے نہیں اکھڑے تھے، بھوکے رہ کر، فاقہ مست رہ کر، پریشانی جھیل کر، اور جب کوئی صحابہ کرام کو دکھ آتا، پریشانی آتی، تو ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی ایسے دم گر تیری ہستی ایک دن۔ ظلم زیادتی نہ کر، کسی کا حق نہ کھا، ملاوٹ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر، کسی کی بہو بیٹی کو تاڑ کر اس کی آبرو برباد نہ کر۔ تم تو قوم کے، تم تو دنیا کے رہنما تھے، تم تو دنیا میں قیادت کرنے آئے تھے، اور آج تم
کبھی روس کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی چین کی طرف بھوکے کتے کی طرح ہم مسلمان دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کی طرف شرم آنی چاہیے. ارے مسلمان تو قائد تھا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وہ چیز دے کر کے گئے تھے کہ اگر تو قرآن کو پکڑ کے رکھتا ساری دنیا میں آج حکومت تیری ہوتی. تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، تم نے نماز سے بغاوت کی ہے، تم نے نظام مصطفیٰ سے بغاوت کی ہے. آج تم اسلحے میں محتاج ہو، آج پیسوں میں محتاج ہو، آج غلے میں محتاج ہو، آج مشینری میں محتاج ہو، آج انجینئروں کے محتاج ہو. ارے ایک کا محتاج بن، سارا جہان تیرا محتاج بنے گا. تو ایک کا محتاج بن. دنیا کا دستور ہے جب تک عورت کا نکاح نہ کرو اس کا کوئی وارث ہی نہیں بنتا. اچھا فلانے دیے میں پھر دیے، فلانے دیے میں پھر دیے. جس کا کوئی مالک بن جائے پھر اس کی عزت آبرو، اس کا رہنا سہنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اور تو خدا کا بن، تمام چیزیں خدا کے ذمہ ڈال. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب میرا بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، میرا نام لیتا ہے، فرمایا تمام دن شرارتوں سے، بلاؤں سے، شریر چیزوں سے، حادثوں سے، فتنوں سے پھر میں خود کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جب بندہ شام کو نماز پڑھ کے سوتا ہے سارے حادثوں اور فتنوں سے اللہ فرماتے ہیں پھر سوئے ہوئے بندے کا کھڑا ہو کر میں خدا پہرا دیتا ہوں. آج ہم ننگے کیوں ہو گئے؟ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، چوکیداروں کا سہارا لے لیا. ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے جی، کنڈے قبضے بڑے مضبوط ہیں جی، میرا کتا بڑا تکڑا ہے جی، چور کو چھوڑے گا ہی نہیں، فلاں کو یوں کرے گا ہی نہیں، اور دیکھو تو جھاڑو پھری ملتی ہے. اس لیے خدا کا بن. یہ جان تیری اسی کی ہے، یہ مال تیرا اسی کا ہے، یہ اولاد تیری اسی کی ہے، یہ حکومت تیری نہیں خدا کی حکومت ہے. یہ ملک تیرا نہیں خدا کا ملک ہے. یہ پانی تیرا نہیں خدا کا پانی ہے. یہ روزی تیری نہیں خدا کی روزی ہے. یہ ہوا تیری نہیں تیرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہوا خدا کی قسم یہ ہوا خدا بند عالم کی ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میرا ایمان ہے کہ قبر فخر کرے گی. حدیث میں ہے جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے الہی وہ سجدے کرنے والا کہاں گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر درود شریف کتنی محبت سے پڑھتا تھا وہ کہاں چلا گیا. تو ایسی زندگی بناؤ، گھر والے نہ روئیں، محلہ روئے، زمین روئے، فرشتے روئے. جب ایسی زندگی بنے گی انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی اولاد کے لیے بھی کوشش کرو. میں کسی کو تانے میڑے نہیں دیتا، نہ مجھے کسی سے حسد ہے، نہ مجھے کسی سے عداوت ہے، نہ دشمنی ہے. کوشش یہ ہے کہ تو میرا بھائی ہے، جہنم سے بچ جائے. یہ ہے میری تمنا اور یہ ہے میری آرزو. مولانا رحیم بخش مرحوم راجپوت برادری کے آدمی تھے، ہمارے رشتہ داروں میں سے تھے، باولپور کے وزیر اعظم عالم تھے، بڑے نیک تھے. ان کا ایک سگا بھائی تھا جج عالم علی خان، بالکل دہریہ کمیونسٹ خیال کا، خدا کو ہی نہیں مانتا تھا. ہیڈ کوٹ پتلون، سر پہ وہ گوں اٹھانے والا ٹوکرا اکڑا ہوا رہتا. مولانا رحیم بخش دیکھا ہم میں سے کون کرے گا، صبح صبح جاتے اور جج صاحب کے پیر دباتے، بھائی نماز پڑھ لے، بھائی نماز پڑھ لے. کہتا مولوی اسی وقت تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، نیند آتی ہے، اسی وقت تو آ کے مر جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں تو نہیں نیند کرنے دیتا. آخر کار ایک دن کہنے لگا کہ دیکھ مولوی تو میرا بھائی ہے، لڑائی ہو جائے گی. جب مزیدار نیند آتی ہے تو آ کے پٹک جاتا ہے وہاں. ایک دن پڑھوا لے مجھ سے جتنی بھی نمازیں پڑھوانی ہے، جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، ایک دن پڑھوا.
مولانا فرمانے لگے اچھا بھائی ایک ہی دن پڑھ دے. پھر شاہ عبد الرحیم صاحب رے پوری رحمہ اللہ زندہ تھے، ضلع سہارنپور میں قصبہ ہے رے پور، وہاں جا کے پڑھ. یہ مولانا رحیم بخش کے پیر تھے. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پیروں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں میں پیروں کو تو مانتا ہوں، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو نہیں مانتا. اب میرا پیر نہیں، مولانا خان محمد صاحب خان کا سراجیہ والے میرے پیر و مرشد ہے. تمہارا کیا خیال ہے میں بے پیرا پھرتا ہوں؟ مولانا نے فرمایا جج کو کہ بھی وہاں جا کے پڑھ دے. کل لگا پڑھوا لے چاہے لندن، پر پڑھوا ایک دن. یہ روز جو نیند خراب کرتا ہے یہ گزارے والی بات نہیں. جج صاحب بہاولپور سے چلے اور سہارنپور پہنچے. مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ نے ٹیلی گرام دیا کہ حضرت دیر نہ ہو، نظر کرم فرما. اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کی نظریں تقدیر بدل دیتی ہے. میں اقبال کی بات کو مانتا ہوں کہ یہ تو وہ مقام ہے. کہتا سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اور جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. جج صاحب کوٹ پہن کے آئے، پتلون پہنی ہوئی، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا. مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوئے. سلام کلام ہوا. مولانا نے فرمایا جج صاحب تشریف رکھو، بیٹھو، بڑا دور کا سفر کیا آپ نے. لگا اچھا حضرت ذرا اجازت دو مجھے. فرمایا کہاں جاتے ہو؟ حضرت یہی ہوں. بازار گیا، کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے مرضی آئے جتنے لے لو، ابھی منٹوں میں سی کے دو قمیض اور سلوار. قمیض سلوار ان سے سلوایا اور وہ سر پہ رکھی ہوئی تھی نا بوڈی کیا کہتے ہو، اس پہ اس طرح پھرا دیا جلد. اور وہ دیکھو اس کو کہتے ہیں تو نہ پیر کو مانتا ہے، نہ فقیر کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا، نہ ولی کو مانتا، نہ حسین کو مانتا، نہ خدا کو مانتا ہے. ماننا اس کا نام ہے. سر پہ اس طرح پھرایا، کپڑے کھدر کے سلوائے، اور وہ کوٹ اور وہ پتلون اور وہ ٹوکرا اور وہ یہاں گلے میں سے پھانسی اتار کر وہ ساری کی ساری بازار میں رکھ کر ماچس سے آگ لگا دی. پیر ماننا تو یوں مان، اے چنگی پیری مریدی ہے، نماز تو نہیں پڑھدا، روزے تو نہیں رکھدا، قرآن دے نیڑے تو نہیں جاندا، پھس جاوے تو نہیں چھڑدا، ول مرید دا مرید. سارے کپڑوں اتار کر آگ لگا کے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو گئے جج صاحب. شاہ صاحب ہنسنے لگے. فرمایا جج صاحب حالت ہی بدل آئے آپ. رو دیا اور عرض کرنے لگے حضرت جی ظاہر میں بدل آیا ہوں، اندر کو آپ دھو ڈالے. خدا کی قسم ایسا بدلا، جاؤ قبر سے جا کے پوچھ لو، یہ راس بہاولپور کے پرانے لوگوں سے جا کے پوچھو. دن میں ہائی کورٹ کا جج ہوتا تھا اور پچھلے پیر روئی میں بکریاں چراتا تھا اور ہر چائے دانی ساتھ رکھتا تھا. جو راستے میں ملتا اسے کہتا اللہ ہوں میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں. تو خداوند عالم کا جس پہ کرم ہو جائے. 4 مربے تو ایک مدرسے کے نام لگوا کے گئے. خیر پٹامہ والی میں اب تک مدرسہ ہے اور یہ کوئی بہت پرانی باتیں بھی نہیں ہیں. ولی اللہ ہو کے دنیا سے رخصت ہوا، آپ ہی تو زاہد بن کر. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لائیں، کچھ ہم بھی بدلیں. نہ جانے کہیں جن کی زندگی ہے کچھ کما کے لے جا. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام.
یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ روحانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ یہ تمام مرد عورت تیرے دروازے پہ سب فقیر جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما، سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اے اللہ افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما، یا اللہ کافروں کو شکست فاش دے، الہی پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو غالب کر دے، یا اللہ اسلام کا جھنڈا سر بلند فرما، مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔